السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے اسلام اور سائنس سے متعلق چند اہم سوالات پر، جو کہ میں لے کر آئی ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں تاکہ آپ کے نالج میں بھی اضافہ ہو۔ سب سے پہلے یہ کہ علی بن طبری جو ہیں ان کی مشہور کتاب کا نام کیا ہے؟ ان کی مشہور کتاب کا نام فردوس الحکمت ہے۔ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ سائنس کے معنی کیا ہیں؟ سائنس انگریزی زبان کا لفظ ہے جو کہ لاطینی زبان کے لفظ سائنٹیا سے نکلا ہے، جس کے معنی علم کے ہیں۔ جارج سارٹن کے نزدیک سائنس مربوط مثبت علم کا نام ہے۔ سوال نمبر 3 یہ ہے کہ مشرق کا جالنیوس کسے کہا جاتا ہے؟ مشرق کا جالنیوس جو ہے ابن سینا کو کہا جاتا ہے۔ ابو علی سینا عظیم طبیب اور فلسفی تھا، اسے مشرق کا جالنیوس بھی کہا جاتا ہے۔ ابن سینا کی پیدائش بلخ میں ہوئی، پھر ان کے خاندان نے بخارا کی طرف ہجرت کی۔ ابو علی سینا نے 10 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا، پھر ایک سبزی فروش سے حساب کا علم سیکھا، ناقلی سے منطق سیکھی اور 16 برس کی عمر میں علم منطق کا ماہر بن گیا۔ ابن سینا نے اپنی ساری زندگی علم سیکھنے میں صرف کر دی، تمام مذہبی اور سائنسی علوم میں مہارت حاصل کر لی۔ ہر علم پر اس کی کتب موجود ہیں۔ طب ابن سینا کا پسندیدہ علم تھا۔ ابن سینا کے متعلق جارج سارٹن لکھتا ہے کہ ابن سینا ہر ملک، ہر قوم، ہر جگہ کا مانا ہوا سائنسدان تھا۔ طب میں ابن سینا کی مشہور کتاب جو ہے وہ القانون فی الطب ہے۔ اس کتاب نے 17ویں صدی تک یورپ میں سکے جمائے رکھے۔ یہ کتاب طب کا انسائکلوپیڈیا بھی کہلاتی ہے۔ اس کتاب میں ابن سینا نے درد کی 115 اقسام بیان کی ہیں اور ہر بیماری کا عمدہ علاج بیان کیا ہے۔ یورپ کی میڈیکل یونیورسٹی میں بطور نصاب یہ پڑھائی جاتی ہے۔ نیکسٹ کوسچن یہ ہے کہ علم کیمیا کا بانی کون ہے؟ علم کیمیا کا بانی جو ہے وہ جابر بن حیان ہے۔ جابر بن حیان سے متعلق چند ہم تھوڑا سا تعارف اس کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں کہ جابر بن حیان جو ہے یہ کوفی جنوبی عرب کے علاقے ازد سے تھا۔ جابر کا باپ جو ہے وہ عبداللہ حیان کوفہ کا مشہور دوا ساز تھا۔ عبداللہ حیان نے اپنے خاندان کے ساتھ کوفہ سے خراسان کے شہر طوس کی طرف ہجرت کی اور یہیں 721 عیسوی میں جابر بن حیان پیدا ہوا۔ جابر نے امام جعفر صادق سے مذہبی تعلیم حاصل کی اور پھر کوفہ آیا اور وہاں باقاعدہ تجربہ گاہ قائم کی۔ جابر نے فلسفہ، لسانیات، حساب، موسیقی، طب، زراعت اور دینیات پر کام کیا، مگر جتنا کام اس نے علم کیمیا پر کیا ہے اتنا کسی دوسرے علم پر نہیں کیا، اسی لیے اس کو علم کیمیا کا باوائے آدم کہا جاتا ہے۔ جابر کی 100 سے زیادہ تصانیف یورپ کی لائبریریوں میں محفوظ ہیں۔ جابر نے کہا تھا کہ تمام دھاتیں پارے اور گندھک سے مل کر بنی ہیں، اگر پارا اور گندھک خالص ہوں اور خاص مقدار میں انہیں ملایا جائے تو سونا بن جائے گا۔ اس نے سونا بنانے کے لیے کئی نسخے لکھے۔ ان کے نسخوں کو لے کر دنیا بالخصوص ہندوستان اور پاکستان کے لوگ سونا بنانے کے چکر میں اپنی زندگیاں اور مال تباہ کر چکے ہیں۔ کبھی سونے کا رنگ بن جاتا تو وزن میں فرق آ جاتا اور کبھی وزن پورا ہو جاتا تو رنگ نہیں چڑھتا تھا۔ انہی تجربات کی دنیا میں لوگ سونا بنائے بغیر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے علاوہ جابر نے دھاتوں کی صفائی، کپڑے اور چمڑے کو رنگنا، لوہے کو زنگ سے بچانے کے لیے وارنش کرنے کا طریقہ بتایا۔ اس کا ایک اور اہم کارنامہ گندھک اور شورے کے تیزاب کی دریافت ہے۔ 817 عیسوی میں طوس کے مقام پر یہ عظیم انسان دار فانی سے رخصت ہو گیا۔ نیکسٹ کوسچن یہ ہے کہ القانون فی الطب یہ کتاب کس کی ہے؟ یہ ابن سینا کی کتاب ہے۔ بائبل، قرآن اور سائنس کے مصنف کون ہیں؟ بائبل، قرآن اور سائنس کے مصنف جو ہیں یہ موریس بوکائے ہیں۔ یہ اپنی آخری زندگی میں مسلمان ہو گیا تھا۔ القانون فی الطب کی کتنی جلدیں ہیں؟ القانون فی الطب جو ہے
یہ ابو علی سینا کی کتاب ہے اور اس کی 14 جلدیں ہیں۔ ٹیکا لگانے کے لیے سرنج، زخم کو سینے کے لیے دھاگا کس مسلمان سائنسدان نے متعارف کروایا؟ یہ ابن سینا نے متعارف کروایا۔ تھرمامیٹر کا موجد کون ہے؟ تھرمامیٹر کی ایجاد کرنے والے ابو علی سینا ہیں۔ الشیخ الرئیس کس مسلمان سائنسدان کو کہا جاتا ہے؟ الشیخ الرئیس جو ہے یہ بھی ابو علی سینا کو کہا جاتا ہے۔ اتباع کا امتحان لے کر انہیں سرٹیفکیٹ کس نے جاری کیے؟ یہ سرٹیفکیٹ جو ہیں سب سے پہلے سنان بن ثابت نے جاری کیے۔ فلسفہ و طب میں مشرق و مغرب کا امام کس کو مانا جاتا ہے؟ فلسفہ طب میں مشرق اور مغرب کا امام جو ہے یہ ابو علی سینا کو مانا جاتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ جراثیم کی دریافت کس مسلمان سائنسدان کا کارنامہ ہے؟ جراثیم کی دریافت یہ بھی ابو علی سینا کا کارنامہ ہے۔ مشرقی اتباع کا امام کس کو کہا جاتا ہے؟ مشرقی اتباع کا امام جو ہے، طبیبوں کا امام جو ہے ابو علی سینا کو کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ سلفیورک ایسڈ اور نائٹرک ایسڈ کس کی ایجاد ہے؟ یہ بھی جابر بن حیان کی ایجاد ہے۔ عمل تصعید اور تکتیر کا بانی کون ہے؟ عمل تصعید اور تکتیر کا بانی جو ہے یہ جابر بن حیان ہے۔ قرہ بن امبیک، قرہ امبیک کا موجد کون ہے؟ قرہ امبیک کا موجد مسلمان سائنسدان جابر بن حیان ہے۔ جابر بن حیان کی پیدائش کب ہوئی؟ جابر بن حیان کی پیدائش جو ہے 721 یا 722 عیسوی میں ہوئی۔ عرق کشید کرنے کا آلہ اور وارنش بنانے کا طریقہ یہ کس کی ایجاد ہے؟ کس مسلمان سائنسدان کی ایجاد ہے؟ عرق کشید کرنے کا آلہ اور وارنش بنانے کا جو طریقہ ہے یہ بھی مسلمان سائنسدان جابر بن حیان کی ایجاد ہے۔ فادر آف کیمسٹری کس کو کہا جاتا ہے؟ فادر آف کیمسٹری جابر بن حیان کو کہا جاتا ہے۔ امام علم المناظر کس کو کہا جاتا ہے؟ امام علم المناظر جو ہے یہ ابن الہیثم کو کہا جاتا ہے۔ اس کی کتاب المناظر بھی ہے۔ نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ سوئی چھید کیمرہ کس نے ایجاد کیا؟ سوئی چھید کیمرہ جو ہے یہ مسلمان سائنسدان ابن الہیثم نے ایجاد کیا۔ نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ امام طبیات کس کو کہا جاتا ہے؟ امام طبیات جو ہے یہ ابن الہیثم کو کہا جاتا ہے۔ ابن الہیثم کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابن الہیثم جو ہے 965 عیسوی کو بصرہ میں پیدا ہوا۔ وہ ریاضی، طبیات، ہندسہ، حیت اور طب کا ماہر تھا۔ بے مثل علم تھا اس کے پاس، ہر وقت مطالعہ اور تصنیف و تالیف میں مصروف رہتا تھا۔ ابن الہیثم ہندسہ اور علم حیت پر عبور رکھتا تھا، اسی وجہ سے یہ بہت زیادہ مشہور تھا۔ ابن الہیثم پہلا شخص ہے جس نے حجلہ تاریخ استعمال کیا۔ ابن الہیثم 200 سے زائد کتب کا مصنف بھی رہا ہے۔ سب سے پہلے امام طبیات کس کو کہا جاتا ہے؟ امام طبیات بھی ابن الہیثم کو کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے انعکاس کے 2 قوانین کس مسلمان سائنسدان نے ایجاد کیے؟ ابن الہیثم وہ مسلمان سائنسدان ہے جس نے سب سے پہلے انعکاس کے 2 قوانین ایجاد کیے، دریافت کیے۔ ابن الہیثم نے کس دریا پر بند باندھنے کا منصوبہ پیش کیا؟ ابن الہیثم نے دریائے نیل پر بند باندھنے کا منصوبہ جو ہے وہ پیش کیا۔ نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ مسلمانوں میں سب سے بڑا ریاضی دان کون ہے؟ مسلمانوں میں سب سے بڑا ریاضی دان جو ہے محمد بن موسیٰ الخوارزمی ہے۔ محمد بن موسیٰ الخوارزمی جو ہے یہ اس کا نام ابو عبداللہ محمد بن موسیٰ خوارزمی ہے۔ یہ خوارزم میں پیدا ہوئے۔ یہ مامون کے زمانے کا مشہور جغرافیہ دان، ریاضی دان اور ماہر علم نجوم تھا۔ مامون نے اس کی قابلیت سے متاثر ہو کر اسے بیت الحکمت کا کارکن بنایا۔ اس کا سب سے بڑا کارنامہ جس پر مسلمان فخر کر سکتے ہیں وہ ہے کتاب الجبر المقابلہ۔ اس نے الجبر کی مساوات پیش کیں۔
یہ کتاب یورپ کی تمام جامعات درسی کتاب کی حیثیت سے متعارف رہیں۔ الخوارزم کی علم مثلث اور علم نجوم کی جدولیں 1126 عیسوی میں لاطینی زبان میں ترجمہ کی گئیں، جن سے یورپی سائنسدانوں نے بھی استفادہ کیا۔ اس نے ایک اٹلس بھی تیار کی جس سے بہت سے نقشے بنائے گئے۔ نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ کس مسلمان سائنسدان کو کمپیوٹر کا بانی کہا جاتا ہے؟ موسیٰ الخوارزمی کو کمپیوٹر کا بانی کہا جاتا ہے۔ صفر کس مسلمان سائنسدان نے متعارف کروایا؟ صفر سب سے پہلے موسیٰ الخوارزمی نے متعارف کروایا۔ دنیا کا سب سے پہلا سرجن کون ہے؟ دنیا کا سب سے پہلا سرجن جو ہے ابو القاسم زہراوی ہے۔ نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ اکثر و بیشتر آلات جراحی کس نے ایجاد کیے؟ اکثر اور بیشتر آلات جراحی جو ہیں یہ ابو القاسم زہراوی نے ایجاد کیے۔ نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا سرجن کون ہے؟ دنیا کا سب سے پہلا سرجن جو ہے یہ ابو القاسم زہراوی ہے۔ اکثر و بیشتر آلات جراحی بھی زہراوی نے ایجاد کیے۔ گردے سے پتھری نکالنے میں کون سے مسلمان سائنسدان مشہور ہیں؟ گردے سے پتھری نکالنے میں ابو القاسم زہراوی مسلمان سائنسدان مشہور ہیں۔ پوسٹ مارٹم کا طریقہ کس مسلمان سائنسدان کی ایجاد ہے؟ پوسٹ مارٹم کا طریقہ بھی ابو القاسم زہراوی کی ایجاد ہے۔ علم جراحت کا بانی کس کو کہا جاتا ہے؟ علم جراحت کا بانی مسلمان سائنسدان ابو القاسم زہراوی کو کہا جاتا ہے۔ موبائل ہسپتال کا طریقہ کس مسلمان طبیب نے رائج کیا؟ موبائل ہسپتال کا طریقہ جو ہے یہ بھی ابو القاسم زہراوی نے ایجاد کیا۔ آپریشن کے وقت مریض کو بے ہوش کرنے کا طریقہ کس مسلمان سائنسدان کی ایجاد ہے؟ آپریشن کے وقت مریض کو بے ہوش کرنے کا طریقہ بھی ابو القاسم زہراوی کی ایجاد ہے۔ کس مشہور مسلمان سائنسدان نے موسیقی پر بھی کتاب لکھی؟ ابو زکریا رازی جو ہیں اس نے موسیقی پر کتاب لکھی۔ نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ مسلمانوں میں سب سے پہلے چیچک کا ٹیکہ کس کی ایجاد ہے؟ مسلمانوں میں سب سے پہلے چیچک کا ٹیکہ جو ہے وہ بھی ابو بکر زکریا رازی کی ایجاد ہے۔ بیت الحکمت کا ادارہ کہاں ہے؟ بیت الحکمت کا جو ادارہ ہے وہ بغداد میں موجود ہے۔ کتب نما کس کی ایجاد ہے؟ کتب نما جو ہے یہ ابن ماجد کی ایجاد ہے۔ افغانستان کے پرانے نام میں سے ایک نام کیا تھا؟ افغانستان کا پرانا نام جو ہے وہ خراسان ہے۔ دور عباسیہ کا سب سے بڑا جغرافیہ دان کون ہے؟ جو دور عباسیہ کا سب سے بڑا جغرافیہ دان یاقوت الحموی ہے۔ جلالی کیلنڈر الجبر المقابلہ کس نے تیار کیا؟ یہ عمر خیام نے تیار کیا۔ کس مسلمان سائنسدان نے معلوم کیا کہ سمندروں کی لہریں چاند کے اثر سے پیدا ہوتی ہیں؟ نصیر الدین توسی وہ مسلمان سائنسدان ہے جس نے معلوم کیا کہ سمندروں کی لہریں چاند کے اثر سے پیدا ہوتی ہیں۔ البیرونی نے کتاب الاسترلاب پاکستان کے کس شہر میں لکھی؟ البیرونی نے کتاب الاسترلاب جو ہے پاکستان کے شہر پنڈ دادن خان میں بیٹھ کر لکھی۔ کرۂ ارض کی پیمائش کرنے والے آلے کو کیا کہتے ہیں؟ کرۂ ارض کی پیمائش کرنے والے آلے کو استرلاب کہتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر پر کہوٹہ پلانٹ کے سربراہ کب بنے؟ ڈاکٹر عبدالقدیر کہوٹہ پلانٹ کے سربراہ جو ہیں 1978 عیسوی میں بنے۔ ابن یونس نے کیا چیز ایجاد کی؟ ابن یونس نے پینڈولم ایجاد کیا۔ حکیم عرب کس مسلمان سائنسدان کو کہا جاتا ہے؟ حکیم عرب جو ہے یعقوب الکندی کو کہا جاتا ہے۔ شارع ارسطو کس مسلمان سائنسدان کو کہا جاتا ہے؟ شارع ارسطو جو ہے وہ ابو نصر فارابی کو کہا جاتا ہے۔ ابو نصر فارابی جو ہے فاراب کا رہنے والا تھا اس لیے اس کو فارابی کہا جاتا ہے۔ فارابی کیمیا، ریاضیات، منطق، فلسفہ اور موسیقی کا بہت بڑا اسکالر تھا۔
فارابی فاراب سے بغداد آیا اور یہاں تصنیف و تالیف میں مصروف ہو گیا اور کثرت سے تصانیف تحریر کی۔ فارابی بغداد سے حلب آیا اور یہاں گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ 951 میں حلب میں وفات پائی۔ فارابی نے ایک ساز بنایا، جب وہ بجاتا تو لوگ کھل کر ہنستے اور بعض اوقات ساز کی آواز پر زاروں کے تار رونے بھی لگتے تھے۔ یہ فارابی کا مختصر سا تعارف تھا، اور یہ اسلام اور سائنس سے متعلق چند سوالات تھے جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس معلومات سے فائدہ حاصل ہوگا۔ مزید معلومات کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ جزاکم اللہ۔